تو پہلا حصہ جو ہے وہ ان کی زندگی کا پہلا حصہ ان کے شوہر کے ساتھ ہے، اور جو دوسرا حصہ ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی شادی کے بعد ہے۔ تو پچھلا میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا ریکیپ کر لیتی ہوں جو ہمارا لیکچر تھا۔ اچھا، اس میں یہ تھا کہ حضرت ام سلمہ جو تھی وہ ام سلمہ کے نام سے اس لیے مشہور ہے کہ ام کہتے ہیں ماں کو، اور سلمہ جو تھا ان کے بیٹے کا نام تھا، تو ام سلمہ کے نام سے وہ مشہور ہیں۔ اچھا، بڑے اچھے خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، اور یہ وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو کہ بالکل ابتدائی دور میں اسلام لائیں۔ ان کے جو شوہر تھے وہ وہ بالکل ابتدائی دور میں وہ بھی اسلام لائے۔ ان کا ایمان لانے کا نمبر 11 بنتا ہے، اور ان کا ایمان لانے کا نمبر 14 بنتا ہے۔ اچھا، ان لوگوں نے 2 مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ جب ایمان لانے کے بعد جب مظالم بڑھ گئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ ان لوگوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور 2 مرتبہ اس طرح کی کہ ایک مرتبہ جب وہاں پہ گئے تو ان کو ایک فیک نیوز پھیل گئی کہ مکہ میں لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، تو یہ خوش ہو گئے، یہ واپس آ گئے۔ جب یہ لوگ واپس آئے تو ان کو پتہ چلا کہ نہیں، یہ تو غلط خبر تھی، پھر یہ واپس حبشہ چلے گئے دوبارہ۔ تو اس طرح 2 مرتبہ حبشہ کی طرف ہو گئی، اور ایک مرتبہ ان لوگوں نے جب مدینہ کی طرف ہجرت کی، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ہجرت فرما گئے باقی صحابہ کے ساتھ، تو پھر ان لوگوں نے بھی ان کے ساتھ ہجرت کی۔ پھر ان کے اس میں یہ بھی ہے کہ پہلے اپنے شوہر سے، اپنے بچے شوہر سے بچھڑ گئی تھی، پھر اس کے بعد کفار نے ان سے ان کا بیٹا چھین لیا تھا، پھر بہرحال ان پہ رحم آیا کسی کو، تو انہوں نے لا کے ان کا بیٹا ان کو واپس کر دیا، اور پھر وہ اکیلے ہی مدینہ کی طرف روانہ ہو گئی اپنا اونٹ اور اپنا چھوٹا سا بیبی لے کر، کہ میں اکیلے ہی سفر کروں گی، مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ خیر، جب راستے میں جائیں تھی تو ان کو ایک صحابی نے دیکھ لیا کہ ایک عورت اس طرح سفر کر رہی ہے۔ حضرت عثمان ابن طلحہ تھے جنہوں نے ان کو دیکھا، تو وہ چونکہ کسی سفر سے واپس آئے تھے، وہ پیدل تھے، تو انہوں نے یہ سارا سفر، انہوں نے کہا نہیں، میں تمہیں اکیلے نہیں جانے دوں گا، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ وہ بڑے نیک دل انسان تھے، تو انہوں نے وہ سارا سفر ان کے ساتھ پیدل کیا۔ وہ کہتی ہیں اس دوران ہم دونوں کے درمیان کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ بہرحال اس طرح سے وہ لوگ مدینہ پہنچے، اور وہ اتنے نیک انسان تھے کہ انہوں نے ان سے کسی چیز کی کوئی نہ کہا کہ آپ مجھے اس کے عوض کوئی پیسے دے دیں یا مجھے کوئی سواری دے دیں کہ میں واپس جا سکوں۔ بس انہوں نے یہی کام کیا کہ ان کو پہنچایا حفاظت مدینہ تک، اور بس وہ واپس ہو گئی۔ پھر اس طرح یہ اپنے شوہر سے مل گئیں، اس کے بعد ان کے 3 بچے اور ہوئے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد جب غزوات ہوئے، غزوہ بدر ہوئی، اس کے بعد جب غزوہ احد ہوئی، تو اس میں ان کے ہسبینڈ کو بہت زیادہ زخم آئے، جس کی بنا پر وہ زیادہ زندہ نہ رہ پائے اور ان کی شہید ہو گئی۔ اور ان کو اپنے شوہر سے بے پناہ محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ مطلب وہ کہتی ہیں کہ ان جیسا شخص اب دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ غرض ان کو حضرت ابو بکر صدیق نے بھی شادی کا پیغام بھیجا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے جواب بھیجا پروپوزل کا، لیکن انہوں نے دونوں کو ریجیکٹ کر دیا۔ پھر آخر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو شادی کا پیغام بھیجا تو اس کو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا، لیکن 3 شرائط رکھی تھی انہوں نے، کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ انہوں نے کہا کہ میں چونکہ ایک جیلس قسم کی انسان ہوں، تو مطلب میں ہو سکتا ہے کسی اور کو برداشت نہ کر پاؤں، تو دوسرا انہوں نے کہا کہ میں ایک عمر رسیدہ مطلب مڈل ایجڈ عورت ہوں، اور تیسری بات یہ کہ میں اپنے بچوں کا خیال رکھنا چاہتی ہوں، اور میرے ساتھ میرے 4 عدد بچے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جہاں تک آپ کی جیلسی کی بات ہے تو یہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیں گے۔ پھر جو دوسری بات تھی مڈل ایجڈ ہونے کی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں خود بھی ایک مڈل ایجڈ انسان ہوں، میں کون سا جوان ہوں۔ اور باقی تیسری بات جو ہے آپ کے بچے کی، تو وہ یہ کہ میں اپنے بچوں کی کہ ان کی میں بالکل اسی طرح کفالت کروں گا جس طرح کہ میں اپنے گھر والوں کی کرتا ہوں، اور آپ کے بچے آج سے میرے بچے ہوں گے۔ اب ہم آتے ہیں سیکنڈ پارٹ آف حضرت ام سلمہ کی لائف کا جو سیکنڈ پارٹ ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ کسی کا مائک آن ہے تو اگر وہ اس کو میوٹ کر دیں۔ اچھا،
حضرت ام سلمہ جو تھی شادی کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے حجرات جو کہ انہوں نے اپنی ازواج کے لیے بنائے ہوئے تھے، جو کہ ان کے ازواج کے لیے مخصوص تھے، اس میں آ جاتی ہیں اپنے بچوں کے ساتھ. اور ان کو رہنے کے لیے حضرت زینب بنت خزیمہ جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیوی تھی جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف چند ماہ کی رفاقت تھی، یعنی صرف چند ماہ زندہ رہ کر کچھ لوگوں کے ہاں کہتے ہیں کہ 3 ماہ زندہ رہی، کچھ نے کہا 6 ماہ، تو بس 6 ماہ تک ان کی شادی رہی، اس کے بعد وہ فوت ہو گئی تھی. تو ان کا حجرہ چونکہ خالی تھا تو حضرت ام سلمہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حجرے میں لے آئے. اور اس طرح سے حضرت ام سلمہ جو تھی ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خاص جگہ بن گئی. حضرت ام سلمہ جو تھی تمام ازواج میں چونکہ سب سے بڑی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک طریقہ تھا کہ جب بھی وہ اپنی ازواج کو باری باری وزٹ کرنے جاتے تھے ان کے گھروں پر، تو سب سے پہلے وہ ان کے گھر پر آتے، کیونکہ وہ سب سے بڑی تھی تو اس لیے ان کو ایک خاص وہ ایک رسپیکٹ دیتے تھے. دوسرا پھر یہ تھا کہ حضرت ام سلمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سارے سفر میں ساتھ ہوتی، اور ایک طرح سے وہ اتنی ماشاءاللہ انٹیلیجنٹ تھی کہ ایک طرح سے وہ آپ کی ایڈوائزر بن گئی. ایڈوائزر کہتے ہیں مشیر کو. اچھا، اور تیسری چیز ان کا توکل اللہ تعالیٰ پر بہت زیادہ تھا، اور وہ بہت زیادہ صابر تھی، بہت بہادر. جبھی تو وہ اکیلے کائنڈلی پلیز ذرا یہ اگر مائک میوٹ کر دیں، ریکارڈنگ میں میرے خیال سے آن ہوا ہے. تو بہت عقل مند، بہت سخی انسان تھی، اور اپنے بھائیوں کو بھی جس طرح سے، کیونکہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا تو اپنے بھائیوں کی بھی بس وہ کرتی رہی ہیں کہ ان کو اسلام کی طرف لے کر آئیں بڑے اچھے طریقے سے. وہ بھی ایک قابل تعریف عمل ہے ان کا. اچھا، اب اگر ہم کہیں کہ وہ دیکھنے میں کیسی تھی، تو دیکھنے میں وہ ایک انتہائی خوبصورت خاتون تھی، بلکہ حضرت عائشہ جو تھی تمام ازواج میں سب سے خوبصورت تھی. تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب میں نے ان کو دیکھا حضرت ام سلمہ کو، تو مجھے تھوڑا سا فیل ہوا کہ یہ تو بڑی پیاری ہیں. تو بہرحال اس کے علاوہ ان کی خصوصیات میں جو تھی وہ یہ تھی کہ وہ بے انتہا انٹیلیجنٹ تھی، بہت زیادہ نالجیبل تھی، ہر بات کو سیکھنے کی کوشش کرتی اور اس کو جاننے کی کوشش کرتی تھی. اور ان کی ایسی پرسنالٹی تھی کہ جب بھی وہ کسی محفل میں ہوتی تو لوگ انہیں ایک اسکالر کی مطلب ایک اسکالر ہوتی تھی، اور لوگ انہیں ایک اسکالر کی طرح ان سے کوشچن آنسرز کرتے. اور حضرت عائشہ کے بعد اگر دیکھا جائے تو ان کا دوسرا نمبر آتا ہے احادیث مروی کرنے میں، یعنی کہ ڈائریکٹ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث انہوں نے سنی ہے اس کو ڈائریکٹ آگے بیان کرنے میں. پھر حبشہ کے جتنے بھی واقعات تھے وہ ان سے روایت کرتا ہے، کیونکہ یہ چونکہ حبشہ میں رہی تھی تو نجاشی کے دربار میں جو بات چیت ہوئی تھی اور جو کچھ ہوا حبشہ کے پہ جتنے بھی واقعات تھے وہ ہم ان کے تھرو ہم تک پہنچی ہیں. پھر ان کی ایک اور کوالٹی یہ تھی حضرت ام سلمہ کی کہ ان کو عربی زبان میں بہت کمال حاصل تھا. ہر واقعے کو وہ اس طرح سے بیان کرتی جیسا کہ وہ ہوا واقعی ہوا ہوا ہوتا. اچھا، اور ایک چیز اچھا، وہ سوالات بہت کرتی تھیں اور ان کے سوال بہت کلیئر ہوتے تھے. پھر جب وہ فتویٰ دیتی تو وہ انتہائی کلیئر اور ٹو دا پوائنٹ ہوتا، یعنی اس میں پوری طرح سے کلیئرٹی ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے بعد ان کی ان کوالٹیز کو دیکھ لیا تھا، ان کو جانچ لیا تھا کہ یہ ایک بڑی نالجیبل، سمجھدار، عقل مند خاتون ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اکثر معاملات میں مشورہ بھی کیا کرتے تھے. بعض اوقات کیا ہوتا، حضرت ام سلمہ آپ سے اتنے مشکل سوالات کرتی، لیکن ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ میں ان سوالات کی مطلب میں زیادہ سے زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ علم حاصل کروں تاکہ امت کو سہولت ہو آگے ان کو بتانے میں، ان کو سیکھنے میں. اور پھر ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان تمام مشکل سوالات کے بہت اچھے طریقے سے جواب دیتے تھے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے ٹاپکس پر سوال کرتی، جیسے کہ عورتوں کے مسائل ہو گئے اور جتنے بھی عورتوں کے مسائل ہوتے ہیں ان کے بارے میں پوچھا کرتی. اور اس کے علاوہ میاں بیوی کی جو انٹیمیسی ہوتی ہے، یعنی کہ میاں بیوی کی جو پرائیویٹ لائف ہے
وہ جو پرائیویٹ لمحات ہوتے ہیں ان کے بارے میں اگر کوئی سوال جب بات چیت ہوتی تو وہ ان سے پوچھتی تاکہ وہ امت کی عورتوں کو اور آگے اور لوگوں کو اس کے بارے میں سمجھائیں، اور تاکہ ہر بندہ آسانی سے اس بات کو سمجھ جائے اور اس کے لیے کوئی مشکل نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کے بچوں کا ہمیشہ بہت زیادہ خیال رکھا اور انہیں کبھی بھی یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ وہ ان کے بچے نہیں ہیں۔ حضرت ام سلمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی غزوات میں سفر کیا، جیسے کہ غزوہ خیبر، پھر حدیبیہ کا سفر تھا جو کہ صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے، پھر اسی طرح فتح مکہ کے موقع پر وہ آپ کے ساتھ تھی، پھر اسی طرح غزوہ حنین کے موقع پر بھی وہ آپ کے ساتھ تھی، اور اس کے علاوہ اور بھی کئی سفر تھے جس میں وہ آپ کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ اچھا، حدیبیہ کے بارے میں واقعہ جب بیان کرتی ہوں تو اس کا میں آپ کو تھوڑا سا پس منظر بتا دوں کہ حدیبیہ کا واقعہ اس طرح سے پیش آیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے 1400 صحابہ یعنی جتنے بھی ایمان والے تھے ان سب مسلمانوں کے ساتھ وہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں اور سب نے احرام پہنا ہوا ہے اور مکہ کی طرف روانہ ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ آپ کو پتہ ہے خواب تو نبی کا خواب ہمیشہ سچا ہوتا ہے، غلط نہیں ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تیار کیا کہ اب ہم عمرے کے لیے چلتے ہیں، لہٰذا 1400 مسلمز جو تھے ان کے ساتھ عمرے کے لیے چل پڑے، اور ان سب نے اپنے ساتھ قربانی کے جانور لیے، کیونکہ عمرے کے بعد آپ کو پتہ ہے چاہیے ہوتا ہے یہ جانور وغیرہ، اور سب نے احرام پہن لیے۔ جب وہ لوگ وہاں پر پہنچے تو جہاں پہ میرے خیال سے مسجد عائشہ ہے اس کے قریب ان کو روک دیا گیا، نہیں سوری، حدیبیہ کے مقام پر ان لوگوں کو روک دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے کہا کہ آپ لوگ آگے نہیں جا سکتے، اور انہوں نے کچھ ایک ایگریمنٹ سا بنایا اور کہا کہ ہم اگر آپ اس ایگریمنٹ کو سائن کریں گے تو پھر اس میں یہ ہوگا کہ آپ لوگ اگلے سال آ کر حج یہ عمرہ کریں گے۔ تو اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان بھی ہو گئے اور کنفیوزڈ بھی تھے کہ میں کس طرح سے صحابہ اور باقی ایمان والوں کو بتاؤں، اس بات کے بارے میں سمجھاؤں، اس سچویشن کو ہم لوگ کس طرح سے کنٹرول کریں۔ تو کیونکہ مسلمان بہت جذبے میں آئے تھے اور وہ بڑے سالوں سے تڑپ رہے تھے مکہ جانے کے لیے، ایک تو یہ کہ مکہ ان کا آبائی وطن تھا، دوسری بات یہ کہ بیت اللہ کا طواف جو تھا آپ کو پتہ ہے وہ ہر مسلمان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بار بار ادھر جائے اور عمرہ اور حج ادا کرے، اور مسلمان تڑپ رہے تھے عمرہ ادا کرنے کے لیے۔ اب جب وہ لوگ اس طرح سے آ گئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے جب یہ صلح نامہ پیش کیا تو حضرت ام سلمہ بھی آپ کے ساتھ ہی تھیں جب آپ نے صلح نامہ پہ سائن کیا، اور لیکن اس حدیبیہ کے مقام پر جب ان کو روک دیا گیا، ان کے جانوروں کو بھی روک دیا گیا، اور اس پر مسلمان بہت غصے میں تھے، بہت جذبات سے بھرے ہوئے تھے، اور اب سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 3 مرتبہ کہا کہ آپ اب ہمیں واپس جانا ہے، کیونکہ اب میں نے یہ سائن کر لیا اور اس کے مطابق اب ہمیں آگے نہیں جانا۔ لیکن انہوں نے کچھ سارے جو ایمان والے تھے وہ سارے بیٹھے رہے، وہ ہل نہیں رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اپنے جانوروں کو قربان کریں اور اپنے سر شیو کریں اور احرام اتار لیں، مگر سب خاموش تھے۔ اس لیے خاموش نہیں تھے کہ وہ کوئی آپ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتے تھے، بلکہ وہ سب اس امید میں تھے کہ شاید اللہ تعالیٰ کوئی ایسا ہمارے لیے سبب بنا دیں کہ ہم کسی طرح سے عمرہ کر لیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے کہ میں تو 3 مرتبہ ان سے کہہ چکا ہوں اور یہ میری بات سننے کے باوجود بھی کوئی نہیں اٹھ رہا۔ تو آپ آئے حضرت ام سلمہ کے پاس اور انہوں نے مشورہ مانگا کہ اب میں کیا کروں۔ تو حضرت ام سلمہ نے ان سے کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ چپ چاپ باہر جائیں اور کسی سے بھی کچھ نہ کہیں، اور چپ چاپ آپ قربانی کریں اور اپنا سر منڈوائیں یعنی شیو کروائیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے وہ لوگ دیکھیں گے تو وہ بھی پھر مجبور ہو جائیں گے اور وہ بھی یہی کچھ کریں گے۔ اور واقعی جیسا انہوں نے کہا تھا ایگزیکٹلی وہی ہوا۔ تمام مسلمانوں نے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب کرتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی نہ چاہتے ہوئے بھی وہ لوگ اٹھے اور ان لوگوں نے
اپنا اسی طرح جانور قربان کیے اور پھر اپنے سر شیو کیے اور احرام اور اپنے احرام اتارے. حضرت ام سلمہ کی یہ تجویز کام آئی اور وہ کتنی زیادہ ذہین اور عقل مند بھی تھی، اور تو جب بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اتنا زیادہ بھروسہ کرتے تھے. اچھا، حضرت ام سلمہ کی جو تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ڈیفیکلٹ کوسچنز اکثر پوچھا کرتی تھی. ایک مرتبہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آدمیوں سے خطاب کیا ہے اور عورتوں سے نہیں؟ اب بات تو ان کی بالکل صحیح تھی. انہوں نے یہ سوال اصل میں اپنی معلومات میں اضافے کے لیے کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب فوری طور پہ نہیں دیا. آپ کو پتہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے تو خود کچھ بھی نہیں کہتے تھے، وہ جو بھی بیان فرماتے اللہ کے حکم سے، اور وہ اللہ کے حکم کا ہمیشہ انتظار کرتے. اس کا انہوں نے جواب نہیں دیا اور وہ سیدھا مسجد میں چلے گئے اور وہاں جا کر ممبر پہ آ گئے، یعنی جہاں سے وہ خطاب کیا کرتے تھے، اور وہاں سے انہوں نے اس کا جواب دیا. وہ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ اس وقت میں اپنے بال بنا رہی تھی، اور جب میں نے یہ سنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کرنے لگے اس بارے میں، تو میں فوراً بھاگ کر قریب آئی اور میں نے سنا. تو سورہ احزاب میں آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب دیا کہ اللہ کی نظر میں مرد اور عورتیں دونوں برابر ہیں. اور جب بھی اللہ تعالیٰ اے ایمان والو کہہ کر خطاب فرماتے ہیں تو ان کا خطاب مرد اور عورت دونوں ہوتے ہیں، اور ذمہ داری اور انعام میں دونوں برابر ہوتے ہیں. اب ان کا دوسرا سوال، ایک مرتبہ سوال انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیا کہ مرد تو جہاد پر جاتے ہیں اور ہم نہیں جاتے، اور دوسرا ہمیں مردوں کی نسبت وراثت میں آدھا حصہ کیوں ملتا ہے؟ اچھا، اب یہ کہ اسلام جو تھا نا وہ سب سے پہلا مذہب تھا کہ جس نے عورتوں کو وراثت میں حق دلایا. حالانکہ آپ کو پتا ہوگا کہ مکہ میں تو دور جاہلیت میں تو عورتوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا، اور وہ آپ کو سب پتہ ہے. تو بہرحال یہ ایسا مذہب تھا کہ جس نے عورتوں کو حصہ دلایا. تو اب یہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورتوں کو اگر کم حصہ ملتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی کوئی ویلیو کم ہے یا وہ کوئی کمتر ہے، بلکہ نہیں، یہ اس لیے کہ مردوں پر بہت زیادہ ذمہ داری ہیں، اور وہ اپنے بیوی اور بچوں کے لیے جا کر کما کر لے کر آتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ان کے اوپر بہت ساری ڈیوٹیز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا وراثت میں حصہ زیادہ رکھا ہے. حضرت ام سلمہ وہ خاتون ہے کہ جنہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو انسانی روپ میں دیکھا تھا، اور وہ اس وقت جب وہ ان کے گھر پر تشریف لائے تھے. وہ حضرت ام سلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر قسم کے سوالات کرتی اور پوچھتی، اور کبھی بھی وہ شرماتی نہیں تھی کہ مطلب اگر میں یہ اس طرح کا سوال کر رہی ہوں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا سوچیں گے، یہ میں کس قسم کا سوال کر رہی ہوں. نہیں، وہ ایسا نہیں کرتی، کیونکہ ان کو چاہیے، وہ چاہتی تھی کہ میں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کروں تاکہ میں آگے امت کو سکھاؤں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ام سلمہ نے اپنی زندگی کو عبادت کے لیے اور امت کو علم دینے کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کر لیا، اور اب انہوں نے اپنے گھر کو باقاعدہ طور پر ایک یونیورسٹی بنا دیا کہ یہاں جہاں پر لوگ باقاعدہ آ کر علم حاصل کرتے اس یونیورسٹی میں، اور وہاں پر لوگ ان سے احادیث اور فقہ کی تعلیم حاصل کرتے. حضرت ام سلمہ جو تھیں ان کا شمار فقہا میں ہوتا تھا، وہ فتوے دیتی، اور جو اس دور کے مسائل ہوا کرتے تھے اس کے بارے میں بھی وہ فتوے جاری کیا کرتی تھی. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے وہ حضرت ام سلمہ کے اسٹوڈنٹ تھے، اور وہ حضرت ام سلمہ سے بہت مشکل ترین سوال کیا کرتے اور جن کا جواب وہ بہت بخوبی بیان فرماتے. حضرت ام سلمہ جو ہے، حضرت سب سے زیادہ احادیث جو ہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں، اور پھر ان کے بعد حضرت ام سلمہ سے 378 احادیث مروی ہیں، اور جن کی وہ ڈائریکٹ راوی ہیں. یعنی ڈائریکٹ راوی سے مراد ہے کہ وہ احادیث جو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اور آگے ڈائریکٹ بیان کی.
اور باقی احادیث جو ہیں چلے وہ آپ کو میں بات بتاتی ہوں. اچھا، وہ حضرت ام سلمہ جو ہے وہ سب سے آخری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، جو کہ سب سے آخری نمبر پر فوت ہوئی، اور وہ اپنی 90s میں تھی جب ان کی وفات ہوئی. اور ان کی نماز جنازہ جو تھی وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ازواج تھیں وہ سب کی سب حضرت ام سلمہ کے سامنے فوت ہوئی. حضرت ام سلم کی زندگی تھی اور ان کی وفات بھی انہوں نے دیکھی. اب چاروں خلفائے راشدین کون ہیں؟ وہ چار کیلفز، یعنی حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. ان کی بھی وفات ان کے سامنے ہوئی، چاروں کی. پھر انہوں نے اپنے بھائی کی وفات دیکھی. پھر اہل بیت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پر جو جو غم گزرے اور جو جو مشکلات اور جن غموں پر وہ آئے وہ سب انہوں نے وہ دیکھے، اور ان لوگوں کی وفات بھی انہوں نے دیکھی. حضرت ام سلمہ کی اپنی زندگی میں بھی بہت سارے غم اور تکلیفات کے لمحات آئے جنہیں انہوں نے بڑے صبر کے ساتھ سہا. یزید کا جب دور تھا یعنی دور خلافت میں انہوں نے وفات پائی. اب مجھے کنفرم تو اس بارے میں نہیں ہے کیونکہ میں ڈھونڈ رہی تھی لیکن مجھے کچھ ملا نہیں اس بارے میں کہ جب یزید کا دور خلافت تھا تو ہو سکتا ہے جو ہے کہ اہل بیت کی وفات، تو ہو سکتا ہے حضرت امام حسین کا جو واقعہ ہوا تھا، وہ جو مارکہ تھا، ہو سکتا ہے وہ بھی ان کی زندگی میں ہوا ہو، لیکن اس کے بارے میں مجھے کنفرم نہیں ہے. لیکن یہ کہ یزید کی جب دور خلافت تھی، جب دور تھا اس کی حکومت کا، تو اس دور میں ان کی وفات ہوئی. اچھا، اب ان کی لمبی عمر جو اتنی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں کوئی نہ کوئی حکمت رکھی ہوتی ہے. حالانکہ آپ دیکھیں تو اس زمانے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی اتنی زیادہ زندگی نہیں تھی، ان کی سب سے زیادہ لمبی تھی، یہ 90s میں تھی. اچھا، اس کا فائدہ امت کو بہت ہوا، ان کی لمبی عمر کا. صحابہ اور تابعین کو بہت زیادہ اس کا فائدہ ہوا کہ وہ ان سے ڈائریکٹ تعلیم حاصل کرتے تھے. حضرت ام سلمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال اپنے پاس لے کر سنبھال کر رکھے ہوئے تھے، اور اس لیے کہ ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت تھی، تو ان کے بڑے پیار سے انہوں نے وہ بال رکھے ہوئے تھے. ہو سکتا ہے انہی میں سے کوئی ایک بال ہے جو کہ میرے خیال ہے مدینہ میں یا مکہ میں کسی ایک میوزیم میں ہے، جو کہ اکثر ہم اس پہ آن لائن بھی دیکھتے ہیں، بتاتے ہیں، زیارت ہوتی ہے اس کی. اچھا، حضرت ام سلمہ کے جتنے بھی بچے تھے یعنی 4 بچے، وہ سب کے سب صحابی تھے. اندازہ کریں کہ مطلب کتنی بڑی بات ہے. اور ان کی جو بیٹی تھی، ایک بیٹی تھی ان کی جن کا نام حضرت زینب تھا، اور وہ بھی اپنی والدہ کی طرح اسکالر تھی. اور انہوں نے چونکہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر سایہ، کیونکہ وہ جب کہتے ہیں کہ جب ان کی شادی ہوئی تو حضرت جو زینب تھی وہ بہت چھوٹی، بالکل دودھ پیتی بچی تھی، یعنی کچھ منتھس کی بیبی تھی. تو انہوں نے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ تربیت حاصل کی، تو اس لیے ان سے بھی بہت ساری احادیث مروی ہیں. حضرت زینب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت تھی. جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تو پوچھتے کہ ہماری زینب کہاں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت پیار کرتے تھے، اور